السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے خاموشی کے فوائد، چپ رہنے کے فائدے، بینیفٹس آف سائلنس۔ دیکھیں، خاموشی کے بہت سے فائدے ہیں جبکہ فضول گفتگو کے بہت سے نقصانات ہیں۔ خاموش رہنا یہ زیادہ بولنے سے بہتر ہے۔ خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول جاتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر جاتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال جاتا ہے۔ زیادہ بولنے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ فضول گفتگو بالکل نہ کریں، جو کام کی بات ہو وہی کریں۔ کہتے ہیں کہ بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کسی پرندے کی آواز سنی۔ جب اس نے کسی پرندے کی آواز سنی تو اس نے اسے مار گرایا اور کہنے لگا کہ زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ پرندہ اپنی زبان کو سنبھال لیتا، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا تو یہ ہلاک نہ ہوتا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صامت فقد نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور فضول گفتگو کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو فضول گوئی کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارا نامہ اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے ہیں، ان بزرگ فرشتوں کو ہماری فضول گفتگو لکھنا پڑتی ہے۔ تو کم از کم ہمیں ان سے شرم کرنی چاہیے اور ان کو فضول گفتگو لکھنے کی زحمت نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فضول گفتگو سے بھرپور نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور مسلمانوں کو بھی اپنی زبان سے ایذا نہیں دینی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پہلے زبان کا ذکر فرمایا، من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ کا بھی ذکر ارشاد فرمایا، لیکن پہلے زبان کا فرمایا۔ تو کوشش کرنی چاہیے فضول گفتگو نہ کریں۔ کاش کہ ہم سب کے دلوں میں یہ حدیث پاک گھر کر جائے، ہمارے ذہنوں میں یہ حدیث پاک راسخ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے۔ اور جب بھی کوئی بات کرنے لگیں تو اس بات کو، جو بات ہم کرنے والے ہیں، اس بات کو ان 3 سٹیپس سے گزار لیا کریں، اس کے بعد ہی وہ بات کیا کریں۔ نمبر 1 کہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس بات سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو بات کرنے والا ہے وہ سوچ لے کہ یہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس سے میرا اپنا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اپنا کوئی فائدہ ہے تو اس بات کو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ اگر اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دیکھیں کہ جو سامنے والا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر اس کا فائدہ ہے تب بھی وہ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا بھی فائدہ نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کا کوئی فائدہ ہے اس بات سے، ہمارے معاشرے کو اس بات سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے معاشرے کو اس بات سے کوئی فائدہ ہوگا تب بھی وہ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بات سے نہ میرا اپنا کوئی فائدہ ہے، نہ سامنے والے کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی ہمارے معاشرے کا کوئی فائدہ ہے، جب ایسی بات سے کسی کا فائدہ ہی نہیں تو پھر ایسی بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تو پھر وہ فضول گفتگو ہوتی ہے۔ تو فضول گفتگو سے بچنا چاہیے، فضول گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو فضول گوئی سے بچائے، فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی اور بھلائی والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔